جارہ، حروف جارہ کی 3 قسمیں تھیں، کون کون سی؟ زائدہ، اصلیہ، زائدہ اور شبیہ بالزائد۔ حروف جارہ اصلیہ، زائدہ اور شبیہ بالزائد۔ جو حروف جارہ اصلیہ ہیں ان کا اپنا معنی بھی ہے، عمل بھی ہے، اور وہ جار مجرور مل کر پیچھے کسی کے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ اور جو حروف جر زائدہ ہیں ان کا صرف اپنا معنی نہیں ہوتا بلکہ تکلیف کے لیے ان کا صرف عمل ہوتا ہے، معنی نہیں ہوتا۔ نہ ہی ان کا معنی ہے اور نہ ہی وہ جار مجرور مل کر پیچھے کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ اور جو حروف جر شبیہ بالزائد ہیں یہ صرف ربع ہے، یہ صرف کون ہے؟ ربع۔ یہ ایسا حرف جر ہے جو ہمیشہ شبیہ بالزائد استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ تو اس کا معنی ہے، عمل بھی ہے، لیکن یہ جار مجرور مل کر پیچھے ترکیب میں کسی کے متعلق نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی۔ النازعات صیغہ صفت ہے، ہن ضمیر اس میں، اس کو فاعل بنانے سے پہلے ہم ذوالحال بنائیں گے، اور غرقن مصدر بمعنی غارقین، حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر صیغہ صفت کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا؟ معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، الناشطات صیغہ صفت، ہن ضمیر اس میں، اور نشتن مفعول مطلق۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف اول۔ واو حرف عطف، السابحات صیغہ صفت، ہن ضمیر اس میں فاعل اور سبحن مفعول مطلق۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، چونکہ آگے فا آ رہی ہے تو فا اپنے سے ماقبل متصل کو اپنا معطوف علیہ مانتی ہے، تو اس وجہ سے ہم السابحات سبحن صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اسے ہم معطوف علیہ بنائیں گے۔ فا حرف عطف، السابقات صیغہ صفت، ہن ضمیر اس میں فاعل، اور سبقن مفعول مطلق۔
صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر آگے چونکہ پھر فا ہے تو ہم اسے پھر معطوف علیہ بنائیں گے. یہ معطوف علیہ. فا حرف عطف. المدبرات صیغہ صفت ہن ضمیر. ہن ضمیر فاعل اور امرن کو مفعول بہی بنایا جائے گا. یہ مدبرات امرن. امرن کیا ہے جی؟ مدبرات کا مفعول بہی. صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف. کس کا؟ فالسابقات سبقن کا. السابقات سبقن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر السابحات سبحن معطوف علیہ کا. یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر والنازعات غرقن کا معطوف ثانی. معطوف علیہ النازعات غرقن معطوف علیہ اپنے معطوف اول والناشطات نشطن اور اپنے معطوف ثانی والسابحات سبحن سے مل کر یہ واو قسمیہ جارہ کا مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا. اقسم فعل معذوف ہے یہاں پہ. اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر قسم. یہ قسم جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر کیا بن گئی؟ اب یہاں پر جو اس کا جواب قسم ہے وہ محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم اٹھا کر اس بات کو ثابت کرنا چاہا ہے کہ تمہیں ضرور بضرور قیامت والے دن دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. تو لتبعثن فعل معذوف ہم یہاں پر نکالیں گے. لتبعثن یہاں پر فعل معذوف. لتبعثن فعل مجہول. اس میں واو ضمیر نائب الفاعل. یوم ظرف مضاف. یہ جو ظرفیں از کی مانند ہے یعنی از کے معنی میں ہین ہے، وقت ہے، یوم ہے، یہ از کے معنی میں ہوتی ہیں. اور جب یہ جملے کی طرف مضاف ہو جاتی ہیں یہ ظروف تو ان کو عامل کے مطابق اعراب دینا اور مبنی بر فتح پڑھنا دونوں طرح جائز ہے. تو یوم کو عامل کے مطابق اعراب دینا بھی جائز ہے جب یہ جملے کی طرف مضاف ہو، اور اسے مبنی بر فتح پڑھنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو یوم ظرف مضاف. ترجف فعل الراجفہ. اس کو پہلے ذوالحال بنائیں. اور تتبعها الرادفہ. تتبعها الرادفہ. تتبع فعل ہا ضمیر مفعول بہ الرادفہ فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر محلاً منصوب. الراجفہ ذوالحال کا. ذوالحال حال مل کر ترجف کا فاعل. ترجف فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یوم ظرف مضاف کا. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لتبعثن کی ظرف. لتبعثن فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر اقسموں کا کیا جی؟ جواب قسم. قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ. قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہوگا.